بتا دے اس کا عقیدہ کیا ہے، تاکہ دنیا کو پتا تو چلے نصیری کسے کہتے ہیں۔ نصیری کسے کہتے ہیں؟ نصیری کہتے ہیں جو علی کو خدا کہتے ہیں، اور جب ان کا بچہ ہوتا ہے تو وہ بچے کو پہاڑی پہ لے جا کے پھینکتے ہیں یہ کہہ کے کہ اگر تو ہمارے خدا علی کا بندہ ہے تو زندہ رہنا، اور اگر دنیا والوں کے اللہ کا بندہ ہے تو مر جا۔ بچہ زندہ رہتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو وہ والا نصیری ٹیلی ویژن پہ لا کے بٹھاؤ جو اپنا بچہ پھینکتا ہے۔ اب وہ شام میں رہتے ہیں، بشار الاسد نصیری ہے، اس کا باپ حافظ الاسد بھی بریلوی تھا، وہ بھی نصیری تھا۔ حافظ الاسد یہ بشار الاسد ہے، یا تو اس سے انٹرویو لے کے آؤ۔ اور عراق میں جتنے کرد ہیں ان میں نصیری پائے جاتے ہیں جو کہ ایرانی النسل ہیں اور سرحد پر ایران کے رہتے ہیں، اس میں کچھ نصیری ہیں۔ جہاں تک میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے انسائکلوپیڈیا میں، وہ پتا چلا یہ اتنے نصیری عراق میں ہیں یا ایران کی سرحد پر ہیں یا شام میں۔ پاکستان میں تو آج تک ایک نصیری ہم کو نہیں ملا، اور اگر کوئی ہے تو چپکے سے ہم سے آ کے مل جائے تاکہ ہم اس کی زیارت تو کر لیں بابا۔ ایک تو لیں سب گھبرا گئے کہ تازہ دم لوگ آ رہے ہیں اور یہ ماریں گے ہم کو اور ہم قتل ہو جائیں گے، ہم تو تھکے ہوئے۔ علی نے کہا گھبراؤ نہیں، جنگ ہوگی، جنگ ہوگی۔ 13,000 ہیں یہ کل، 13,000 میں ان کے 13 بچیں گے، سب مارے جائیں گے، اور ہمارے 13 مریں گے۔ ان کے 13,000 مریں گے، ہمارے 13 مریں گے، ان کے بچیں گے 13، اور ان کے 13 جو اب عبداللہ ابن عباس پیچھے آ گئے اور کہا لکھ لو تاکہ بھول نہ جانا۔ علی نے لکھوانا شروع کیا، ان کے 13 جو بچیں گے ان کے نام یہ، بلدیت کے نام یہ، بلدیت کے نام یہ، بلدیت کے، اور ہمارے 13 جو مارے جائیں گے ان کے نام یہ، ان کی بلدیت۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے اسے تاریخ کہوں کہ معجزہ، لڑائی ختم ہوئی، وہ 13 آدمی بھاگ رہے تھے، 13,000 مارے گئے۔ علی نے کہا لاشیں گھسیٹ کے لا اور دیکھو، اور ان 13 کو پکڑ لو۔ وہ 13 ڈر گئے، وہ 13 ڈر گئے اور بھاگتے ہوئے انہوں نے دیکھا پیچھا ہو رہا ہے۔ اب جو پکڑے گئے گھیر کے وہ 13، تو وہ بس جب علی کے سامنے گرفتار کر کے لائے گئے تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے آج پتا چلا تو ہی خدا ہے، آج پتا چلا تو ہی خدا، تو ہی کائنات چلا رہا ہے۔ 13 تو وہ ہو گئے۔ سردار تھا نصیر، اس نے بھی اعلان کر دیا، اس نے کہا ہم نے ایسے معجزے علی سے دیکھے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اصل میں کائنات یہی چلا رہا ہے، اس کو کائنات کا پتہ ہے، ایک ایک ذرے کا پتہ ہے، دریا کا پتہ ہے، ہوا کا، فضا کا، سب اس کو معلوم ہے یہی اللہ ہے، اور یہ بندہ بن کے ہمارے سامنے اصل میں یہی اللہ ہے۔ اب جناب یہ بات پھیلنے لگی علی کے لشکر میں۔ اب جو پکے تھے ہمارے آپ کے جیسے وہ کیسے بیٹھتے؟ 13 آدمیوں کے بہکانے میں ہم لوگ آ جائیں گے کیا؟ ارے نہیں، ہم پکے لوگ ہیں، ہم کو کون بہکائے گا، اور ہم کیسے علی کو خدا کہہ دیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس نے اللہ کا نور نہ دیکھا وہ علی کو کہے خدا۔ ابے ہم لوگ تو اس وقت نور دیکھ رہے تھے نا جب صلب میں تھے، نور الہی جب اللہ نے کہا ہم اپنی روح پھونکیں گے تب بھی ہم وہاں موجود تھے۔ امام کہہ رہے ہیں ہماری تینت سے ہو تو ہم بھی وہاں تھے، اس لیے ہم بہک نہیں سکتے۔ ہم کیسے بہک جائیں گے؟ ہمیں پتا ہے پورا دین کیا ہے، اللہ ولی ہے، رسول ولی اور علی ولی۔ ہمیں قرآن پہ یقین اور اعتماد اور اعتقاد ہے، رسول اللہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد سب ہیں۔ 14 معصوم میں جناب سیدہ کی شان ہمیں معلوم ہے، ائمہ کی شان ہمیں معلوم ہے، ایک ایک امام کا مقام ہم جانتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو 14 معصوم کے نام یاد ہے، اس لیے ہم ایسا بہک ہی نہیں سکتے، ہم ایسا کہہ ہی نہیں سکتے جو ہم پہ الزام لگائے اس پہ خدا کی لعنت ہو اور ہمیشہ قیامت تک ہوتی ہے۔ جو ہمارے عقیدے کو پروپیگنڈے کے ذریعے خراب کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو سمجھے، اس سے اچھی طرح سمجھ لے، اس لیے کہ ہم عقیدے کے پکے ہیں، اور جو کچھ ہے ہم عقیدہ ہی تو پھیلا رہے ہیں۔ 50 سال سے ہم کراچی میں تقریر کر رہے ہیں، ہم نصیریت پھیلا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پورا پاکستان علی کو خدا نہ کہہ رہا۔ پورا رضویہ ہم نے پڑھا ہے، 19 سال کی عمر سے ہم نے رضویہ کے اسئلے پڑھے ہیں، اور مجلس اور سب بیداریاں پڑھی ہیں۔
ایک ایک گلی لانی کو رنگی لالو کھیل اب اجڑ گیا. لالو کھیل کے ہر امام باڑی میں پڑھا, سڑکوں کی منزل سے پڑھی. اگر ایسا ہوتا تو ہم سب کو نصیرین بھیا بنا لیتے, ہم سب کو علی خدا کا نعرہ نہ لگوا دیتے. ارے ہم نے تو عقیدے درست کیے ہیں, ہم نے تو مقصروں کے عقیدے صحیح کیے ہیں. ماشاءاللہ جیو سلامت رہو, تمہارے گھر آباد رہیں, تم خوش رہو, تمہاری عمریں عمر نوح کی طرح ہوں, تمہاری رزق میں اضافہ ہوتا رہے. آج باب الحوائج کی مجلس ہے, اس لیے اس کے حوالے سے دعا کر رہا ہوں میں کہ باب الحوائج کے صدقے میں تمہاری ہر حاجات پوری ہوں. نصیر نے کہنا شروع کیا علی خدا, علی کو پتا چلا, علی نے اس کو بلایا اور کہا دیکھ میں علی بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ نہیں, مجھ کو خدا مت کہہ, اپنے اس دعوے سے باز آ جا, اگر تو باز نہیں آیا میں تجھے قتل کر دوں گا. وہ پھر باہر نکلا اور وہی کیا اس نے, مولا علی کا کہانی مانا. تو یہ معرفت تو نہ ہوئی, یعنی اپنے عقیدے کی ضد میں رہا جو اس کے دماغ پہ سوار ہو گیا. بتایا گیا علی کو کہ ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے. مولا علی نے تلوار نکالی اور خیمے کے باہر آئے اور نصیر کی گردن مار دی, وہ گری جا کے گردن, قتل کر دیا. جب قتل کر چکے تو شور ہوا, اور شور میں عبداللہ ابن عباس آئے اور کہنے لگے یہ کیا ہوا, پہلے تبلیغ ہونی چاہیے, پہلے اس کو سمجھانا چاہیے تھا, یہ قتل کیوں کر دیا علی نے. شاگرد ہیں, استاد پہ اعتراض کر رہے ہیں. ایسا شاگرد کس کام کا جو استاد پہ تنقید کر رہا ہے. پہلے سمجھا لیتے, نہ سمجھتا تو مار دیتے. اندر گئے اور کہا مولا علی آپ نے اس کو سمجھایا تھا, آپ کا کہا وہ مان لیتا, آپ نے مار دیا اس کو, سمجھایا نہیں. کہا اچھا باہر آئے, کہ اس کا سر اٹھا کے لاؤ, یہاں رکھو. سر رکھا گیا, آپ نے ٹھوکر ماری, کا اٹھا وہ. آپ نے کہا عبداللہ ابن عباس میں تو نہیں سمجھا سکا, اب تم سمجھا لو. یہ کہہ کے خانے میں چلے گئے. اب عبداللہ ابن عباس تبلیغ کر رہے ہیں, تبلیغ کا دفتر کھل گیا اور ایک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تبلیغ ہو رہی ہے, علی خدا نہیں ہے, علی خدا نہیں. 2-3 دن گزر گئے, علی نے بلایا کہ عبداللہ ابن عباس تبلیغ ہو گئی, مولا وہ تو نہیں مانتا. کہ تم تو کہہ رہے تھے سمجھا لو گے, آج تو 3 دن ہو گئے, تم اب تک نہیں سمجھا سکے, اب آپ ہی سمجھائیے. کہ چلو ہم بھی سمجھائے دیتے. علی باہر آئے, کہ اب تو باز آ جا, کہ اب تو زیادہ یقین آ گیا. موت کے بعد زندگی آپ دیتے ہیں, اللہ ہی جلاتا ہے, اللہ ہی مارتا ہے. آپ ہی نے مارا, آپ ہی نے زندگی دی, آپ کے علاوہ اللہ کون ہے, آپ کے علاوہ خدا کون ہے. اب حکم دیا علی نے کہ اس کو جلا دو, اس کو آگ میں جلا دو, اور ایک گھنے درخت کے تنے میں رسی سے باندھ دیا گیا. نعرے لگا لیجیے گا. اصل میں مجلس میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے میں اپنی بات کو کنوے کر دوں, اور اس کے بعد آپ حضرات صلوات پڑھیے گا, درود پڑھیے گا. اس لیے معذرت خواہ ہوں میں, جو حضرات بھی چاہتے ہیں تو اس کو رسی سے باندھ دیا گیا. اس نے کہا دیکھیں ابھی نہ جلائیے, میرے قبیلے والوں کو بلا دیجئے, میرے گاؤں والوں کو بلا دیجئے, میری آخری وصیت تو آپ پوری کریں گے. مولا علی نے کہا جاؤ اس کے گاؤں میں خبر کراؤ, اور اس کے گاؤں والوں کو, برادری والوں کو. وہ سارا مجمع آ گیا, نصیر جلایا جا رہا. نصیر جب برادری آ گئی تو اس نے کہا اب میں تو مرنے جا رہا ہوں, میں تو آگ میں جلا دیا جاؤں گا. اے میرے گاؤں والوں, اے میری برادری والوں, میں تو مر جاؤں گا. پیغام یاد رکھنا, یہی تمہارا رب ہے, یہ علی تمہارا خدا ہے, یہی علی. علی نے آگ لگا کے درخت میں اس کو جلا کے خاک کر دیا, جل گیا. نصیر مارا گیا. نصیر نہیں ہے اب دنیا میں, آپ کس سے بدلہ لو گے, علی نے اسے جلا دیا. گاؤں والے
کہتے چلے گئے ہاں بھائی پتہ چل گیا علی خدا ہے، اور جا کے شام کے تو تھے ہی، وہی شام میں چھپ گئے، انہی کی نسل میں بشار الاسد آیا۔ اب ایران نے گفتگو کی ان سے کئی برس پہلے حافظ الاسد کی زندگی میں، ایران کی حکومت نے کہا دیکھیے آپ اپنے آپ کو نصیری نہ کہلوایا کیجئے تو بہتر ہے، ان کا جیسا آپ فرمائیں، ان کا آپ لوگ علوی لکھا کیجئے، اس لیے بشار الاسد کے نام میں علوی آ جاتا ہے۔ اب وہ اپنے کو نصیری نہیں کہتے، ایران کا کہا مان لیا علوی کہتے ہیں۔ اب کیسے ڈھونڈیں؟ اب نصیری کو کیسے ڈھونڈیں؟ کہاں ڈھونڈیں؟ تاکہ ایک آدھ ملتے تو انٹرویو ہو جاتا تھا، ان کی کتابیں پتہ چلتی، کوئی کتاب لکھی ہے، کیا طریقہ ہے، کیسے ہیں، کس کی نماز پڑھتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں کہ نہیں، مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیسے دفن ہوتے، کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اب تک اتنی ریسرچ ہو گئی، دیکھیے جتنی چیزیں میں نے مجلس میں پڑھی سب پہ ریسرچ ہوئی۔ میں نے تک قوم پہ مجلس پڑھی آج سے 15 برس پہلے، اب سب جاگے کہ حسینی تک کیا ہوتا ہے۔ میں نے اصحاب رسول پہ مجلسیں پڑھی تو لوگوں کو ذرا ہوش آیا، میں نے اصحاب علی پہ مجلسیں پڑھی تو لوگوں کو کچھ نام یاد آ گئے، میں نے اصحاب حسین پہ 3 اشے پڑھے، لوگوں کو کچھ چیزیں بنا بنا کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ ڈالنے لگے، تو بھائی نصیری پہ بھی ایک ڈاکومنٹری بنا دو نا، انٹرویو لے لو، جیسے ڈٹ پہ بنایا ویسے ہی نصیری پہ بھی بنا لو۔ جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمارا مذاق اڑایا گیا تھا کہ ڈٹ کون سی قوم ہے، اب تو سب بیٹھے ہوئے امامہ باندھے ڈٹ پہ بول رہا ہے۔ اب سب کے سمجھ میں ڈٹ قوم آ رہی۔ جب ہم نے پڑھا تھا لاہور میں تو ڈان اخبار نے چھاپا تھا، اس وقت ہماری تقریر چھاپی تھی، تب بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ انتظار حسین نے پورا کالم لکھا تھا میری تقریر پہ کہ جج قوم کا تعارف ضمیر اختر صاحب نے لاہور میں کرایا، جو امام حسین کا غم مناتے ہیں اور وہ ہندو ہیں۔ تو بھائی ریسرچ تو ہو رہی ہے نا، نہ معلوم کتنی چیزیں میں ریسرچ کی تمہیں بتاتا رہوں گا، تمہیں 10 برس کے بعد یقین آئے گا، 15 برس کے بعد یقین آئے گا۔ ریسرچ میں یہی ہوتا ہے، کام کرنے والا کام کر جاتا ہے، بعض چیزیں 200 سال کے بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ غالب 100 سال کے بعد سمجھ میں آیا، زندگی میں نہیں سمجھ میں آیا تھا، ایسا ہی ہوتا ہے ریسرچ ورک۔ تو اب نصیری پہ بات ہو رہی ہے تو تلاش کر لینا، ایک کالم لکھ دو انگریزی اخبار میں، ڈھونڈ کے انٹرویو کر دے نصیری کون ہوتا ہے۔ تو چونکہ تمہیں نصیری نہیں مل رہا تو تم ہم لوگوں کو نصیری کہو۔ ہم نصیری نہیں ہیں، ہم سادات ہیں، سادات نصیری ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جو اولاد ائمہ ہیں ان کے خون میں یہ اثر ہے کہ وہ اللہ کو پہلے مانتے ہیں، اللہ کو منوانے والے یہی لوگ ہیں۔ توحید کا رنگ آج بچتا ہے تو 14 معصوم کی وجہ سے بچتا ہے، یہ اذانیں، یہ نمازیں، یہ مسجد، یہ مینار، یہ سب صدقہ ہے تم نے حسین کا۔ یہ سب علی کا کارنامہ ہے کہ آج دنیا میں اللہ اللہ ہو رہا ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آیتیں اور سورے پڑھے جا رہے ہیں۔ اس کو جلا دیا علی نے، لیکن علی نے یہ طے کر لیا کہ اس دنیا پر میں اپنی دلیل دے کر جاؤں گا۔ اس نے آخری وقت یہ کہا تھا، اے میرے گاؤں والوں، اے میری برادری والوں، یہی اللہ ہے، نہ یہ کبھی مرا تھا، نہ کبھی یہ مرے گا، نہ کوئی اسے مار سکے گا، اس لیے کہ اللہ مرتا نہیں ہے۔ اور جیسے ہی علی کے سر پہ ابن ملجم نے ضربت لگائی، علی نے کہا، کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا، اگر علی زندہ رہ جاتا تو خدا مانا جاتا۔ علی نے شہادت لے کے بتایا، آج میں کامیاب ہو گیا، میں شہادت پا رہا ہوں، ورنہ یہ پوری دنیا مجھ کو خدا کہتی۔ اس لیے علی شہادت مانگا کرتے تھے۔ اب یاد رکھنا، ہر امام نے شہادت اس لیے مانگی ہے کہ اگر